آستانے پاک پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ العالم کون ہے، ان کا سلسلہ کس طرح بلند و بالا ہے، ابھی آپ نے جمعہ سے پہلے کوئی باتیں سنی عزیزاً، مولانا عمار رضا سلمان نے بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں، حضرت مولانا سلمان رضا صاحب فریدی نے بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں، دو چار باتیں آپ کو سماعت کروں۔ حضرت شیخ العالم پوری زندگی آپ کی عبادت و ریاضت میں گزری، 6 مہینے تک حالت جنگ میں رہے اور اجودھیا کے قریب سرجو ندی میں آپ کھڑے رہے اور صرف ایک ہی وظیفہ آپ کے زبان مبارک پر تھا، دین محمد قائم دائم۔ حضرت شیخ العالم کو اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا، کس قدر توانائی عطا فرمائی۔ شیخ العالم تو شیخ العالم ہے۔ حضرت شیخ العالم کہ ہاں جو بھی بچے پیدا ہوتے 3 مرتبہ حق 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 کرتے ان کا انتقال ہو جاتا۔ ایک مرتبہ بیوی صاحبہ روتے ہوئی آئی، انہوں نے کہا مجھے کوئی بیٹا دیجیے۔ انوار العلوم فی اسرار المکنون جو مخدوم صاحب کے ملفوظات کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت شیخ العالم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا بیٹی دینا یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا مگر ابھی وہ کچا ہے، سفر سے واپسی کے بعد دوں گا، وہ 3 مرتبہ حق نہیں کہے گا اور زندہ رہے گا۔ تو ملفوظات حسن العزیز کے اندر اشرف علی تھانوی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ مخدوم صاحب سے یہاں پر چلے گئے، 9 مہینے کے بعد واپس آئے۔ آپ کے ہاں حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی، حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کی ولادت ہوئی، وہ مرید ہوئے حضرت شاہ عارف احمد احمدی کے۔ حضرت شاہ عارف احمد احمدی نے 3 مرتبہ حق نہیں کہا، وہ زندہ رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیٹا بیٹی دینے کی صلاحیت پیدا فرمائی اللہ نے اپنے بندوں کو، تو قرآن پاک میں فرماتا انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ میں اندھے کو بینائی دیتا ہوں، میں کوڑی کو شفا دیتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ شیخ العالم کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں ایک نواب صاحب آتے رہتے تھے، آپ کے داماد نے ان سے کہا کہ خانقاہ کے خرچ کے لیے آپ مجھے کچھ دے دیجیے۔ تو یہ کوڑوا گاؤں جو مزار شریف سے پورب اور دکن کونے پر ہے، انہوں نے 7 گاؤں تیار کر کے شیخ العالم کے داماد کو پروانہ لکھ کے دیا کہ یہ سب خانقاہ کے خرچ کے لیے دیا جا رہا۔ حضرت شیخ العالم کے داماد شیخ العالم کی بارگاہ میں آئے، بہت خوشی خوشی۔ حضرت نے فرمایا بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ؟ آج رودولی کے نواب بہت بڑا کام کر گئے، انہوں نے خانقاہ کے خرچ کے لیے 7 گاؤں میں کھیت اور زمین جائیداد کے خانقاہ میں وقف کر دیا ہے۔ فرمایا کوئی پروانہ بھی دیا؟ کہاں پروانہ بھی دیا ہے۔ وہ پروانہ کہاں ہے؟ تو پروانہ لائے تو آپ نے اس کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرمایا لے جاؤ ان ٹکڑوں کو رودولی سے اتنی دور ڈالنا کہ اس کا کوئی پردہ اڑ کر میری خانقاہ تک نہ پہنچے۔ فرمایا ہمیں جس نے پیدا کیا وہ روزی دینے والا ہمارا رب کافی ہے۔ جو اللہ والوں کو یہ طاقت یہ توانائی تھی کیوں ملتی تھی؟ اس لیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن، آج تو حال یہی رہ گیا ہے۔ کن باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، کن باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن۔ ابراہیم ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، سرکار شیخ العالم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا،
مشورہ کیا وزیروں سے، تو وزیروں نے کہا پہلے کچھ تحفہ سرکار شیخ العالم کے دربار میں بھیجو، اگر وہ قبول کر لیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا حاضری وہاں آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ بہت سے سونے چاندی تحفے تحائف کے انبار لے کر کچھ خادموں کو بھیجا۔ حضرت شیخ العالم کی بارگاہ میں وہ آئے تو شیخ العالم نے انہیں الٹے لوٹا دیا، فرمایا جا کے کہہ دو کہ میرا رنگ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی تحفہ اور کسی تحائف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ العالم ہے، ان کی پوری زندگی تقوی و طہارت سے گزری۔ آج ہر کجا دودھ چشمہ شیریں، ہر کجا دودھ چشمہ شیریں، نوجوان مرغ و مور گردائیں، جہاں میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے وہاں آدمی چیونٹی چڑیاں سب اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ العالم کے آستانے پر دیوانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، کہ اس لیے کہ حضرت شیخ العالم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے ان کی محبت اپنے مخلوق کے دل میں ڈال دی۔ آپ یاد کیجئے، کتاب کا نام ہے مشائخ چشت اور دوسری کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، لکھنے والے کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ رشید احمد گنگوہی کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ وہ گنگور آئے تو 3 دن تک گنگور میں رہ گئے۔ رشید احمد گنگوہی نے ان کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ چائے ناشتہ اور قیام کا انتظام کرنا تو بہت دور کی بات۔ 3 دن کے بعد وہ روتے ہوئے گئے اور رشید احمد گنگوہی سے کہا کہ حضور آپ مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں عرصوں میں کبھی نہیں آتا، یہ تو اتفاق ہے کہ میں جب آ رہا تھا تو صاحب الفضول گنگوہی کا عرس چل رہا تھا، ورنہ میں عرس کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ تو بزرگوں سے کتنی عداوت ان وہابیوں کو ہے۔ جواب سنو، رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم عرس میں نہیں آئے تھے، مگر جس زمانے میں